نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے بارے میں یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس کو بھلائی دی جائے، خیر دی جائے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ ہوتی ہے کہ اس کو دین میں سمجھ نصیب فرما دیتے ہیں۔ دین کی سمجھ اصل میں بندے کی کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو دین کی سمجھ نصیب فرما دیں تو یوں سمجھنا چاہیے گویا وہ ایک لائن پر چڑھ گیا ہے۔ آج کل عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین ایک ایسی لایانی اور فضول چیز ہے کہ جس پر بس 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لینا سمجھتے ہیں کہ بہت زبردست کام ہو گیا ہے۔ حالانکہ نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھا کرتے تھے۔ یا نماز دین کا ایک جزو ہے، یہ کامل دین نہیں ہے، اور یہ دین کا جزو بھی تب بنے گا جب نماز کی حقیقت اور اس کی حقانیت اور اس کے اثرات و ثمرات کو بندہ سامنے رکھتے ہوئے پڑھے گا۔ اگر کوئی بندہ دین کی حقانیت کو سمجھتا ہی نہیں یا دین کی وسعت کو جانتا ہی نہیں، اور وہ اگر نماز پڑھ بھی رہا ہو اور باقی سارے کا سارا عمل اس کا بے دینی والا ہے، تو ایسے بندے کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ موجودہ جو زمانہ ہے، جس زمانے میں ہم اس وقت گزر رہے ہیں، یہ 2022-23 آگے کو جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی آزمائش ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ کو ہماری زندگیوں سے نکال دیتے ہیں۔ دین کے بارے میں آگہی، اس کے بارے میں سمجھ اور اس کی وسعت اور اس کا عمل میں آنا، یہ تقریباً مسدود ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ اس سے نکلتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اصل اور بنیادی چیز ہے دین، اور دین کی سمجھ کا سب سے بنیادی فگر ہمارے اس موجودہ زمانے میں وہ مفتی ہے۔ مفتی اگر تو دین کی فقاہت سے ہوگا، دین کو سمجھ کر ہوگا، تو ایسا مفتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ان لوگوں پر جن میں وہ مفتی ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا مفتی ہو جو نام کا مفتی ہو یا ذات کا مفتی ہو یا مشہور ہو جائے مفتی، جیسے آج کل بہت سارے جو چینلز ہیں وہ کسی آدمی کو اپنے اس میں پروگرام میں بلاتے ہیں، اس کے نام کے ساتھ مفتی لکھ دیتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ مفتی صاحب ہیں۔ تو یہ ایسے مفتی حضرات اگر ہماری زندگی میں اگر آ جائیں گے تو یہ آزمائش ہیں، یہ اپنے لیے بھی آزمائش ہیں، لوگوں کے لیے بھی آزمائش ہیں۔ اپنے لیے اس لحاظ سے کہ جو منصب ہے نہیں وہ اس منصب کا دعویٰ کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے اس لحاظ سے کہ لوگ جب کوئی مسئلہ پوچھیں گے تو وہ آپ سے پوچھیں گے، مفتی ہیں آپ، لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ آپ مفتی ہیں، لیکن آپ فتوے کے یا فقہ کے اصول و ضوابط کو نہیں جانتے، لہٰذا آپ ایسی باتیں بتائیں گے کہ جو حقیقت نہیں ہوں گی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب قیامت کا قرب آ جائے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور وفتو بغیر علم، وفتو افتا یفتی افتا کا لفظ استعمال کیا، فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، اور آخر میں فرمایا ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی قدر و قیمت ہو، اگر آپ یہ چاہیں آپ کا مقام ہو، اگر آپ یہ چاہیں آپ کے علم میں نورانیت آئے، اگر آپ یہ چاہیں اللہ کا قرب حاصل ہو، اگر آپ یہ چاہیں کہ دین میں آپ کو سربلندی نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فقہ، فقہا، فقاہت، ان چیزوں سے اپنا تعلق جوڑیں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کل دین یوں سمجھا جاتا ہے کہ عبارات کا نام ہے، کسی کتاب میں سے کوئی عبارت لے لی اور آگے چلا دی تو یہ دین ہے۔ دین اصل عبارات نہیں، دین اصل افراد ہیں، شخصیات ہیں۔ آپ کی زندگی میں دین کے لحاظ سے کون سی شخصیت زیادہ قابل اعتماد ہے جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں، یہ اصل چیز ہے، عبارات اصل چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم کی عبارتوں، آیات کی آیات آپ یاد کر لیں، احادیث کی عبارتوں کی عبارتیں آپ یاد کر لیں،
اگر اس کا وہ حقیقی مفہوم جو اللہ کے پاک پیغمبر سے ہمارے تک پہنچا ہے آپ اس سے آگاہ نہیں ہیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو اس لیے ضرورت یہ نہیں ہے کہ عبارات یاد کی جائیں، احادیث کی صحت کو تلاش کیا جائے، ضرورت اس بات یہ ہے کہ ایسا آدمی تلاش کر لیا جائے جو دین کی صحیح معنوں میں آپ کی رہبری اور رہنمائی کر کے دین کے راستے پر آپ کو چلا سکے اور دین کے بارے میں مکمل اور بہتر رہنمائی آپ کو مہیا کر سکے۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ اس لیے دینی افراد کو تلاش کریں، نہ کہ عبارات کے یاد کرنے والوں کو تلاش کریں۔ سب سے بہترین عبارات کو یاد کرنے والا کمپیوٹر ہے، تو آپ پھر کمپیوٹر کی اتباع کر دیں۔ کتابوں کی اتنی بڑی بڑی لائبریریاں نیٹ پہ موجود ہیں، آپ کوئی بھی حدیث تلاش کرنا چاہیں اس کے تمام طرق اور روایات اور احادیث اور اس کی تخریج اور اس کے رجال، وہ سارا کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ وہ افراد و شخصیات ہیں جو آپ کی رہبری اور رہنمائی کا سامان مہیا کرنے کا ذریعہ ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کہا سنا گیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔